محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بڑی ہی مبارک ہوتی ہیں وہ جگہ، وہ علاقے، وہ دیہات اور وہ گاؤں جہاں پر اللہ کے ذکر کی مجالس منعقد کی جاتی ہیں. اللہ کی خاص رحمتیں ان جگہوں پر برستی ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. فرمایا کہ زمین پر ذکر کے حلقے قائم کرنے والے اللہ کا نام لینے کے لیے اکٹھے ہونے والے آسمان والوں کے ہاں اس طرح چمکتے ہیں کہ جس طرح زمین والوں کے نزدیک آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا. فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات میں سے گزرا کرو تو تھوڑا چر لیا کرو، وہاں سے کچھ حاصل کر لیا کرو، کچھ لے لیا کرو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فوراً سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، اے اللہ کے نبی یہ جنت کے باغات کیا چیز ہے؟ دنیا کے اندر جنت کے باغات کیسے آ گئے، کہاں سے آئے، ہم کیسے چلے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علاق ذکر، فرمایا ذکر کے جو حلقے ہوتے ہیں نا یہ جنت کے باغ ہوتے ہیں، جہاں پر بھی یہ حلقہ لگا ہو وہاں اللہ کا ذکر کر کے گویا کہ تم جنت کے باغ میں سے کچھ چر لیا کرو. تو یہ جنت کے باغات ہیں، ذکر کے حلقے. ہمارے بزرگوں کی یہ ترتیب رہی ہے کہ وہ جگہ جگہ پر مسجد مسجد، قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں دیہات میں، شہر کی مختلف مساجد میں وہ ذکر کی مجالس کرواتے تھے اور کرواتے بھی ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں اپنے ذکر کا حکم دیا ہے کہ تم میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، مجھے یاد رکھو، یہ ذکر کرنے کے لیے ہمیں ایک موقع اور ماحول میسر آ جائے. ورنہ تو ہر بندہ اپنی دنیاوی مصروفیات میں اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے. بندے کے لیے ذکر کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، خاص طور پہ اس دور میں جبکہ موبائل کا دور ہے. ہر بندہ ہی موبائل کا استعمال کرتا ہے اور موبائل کا اتنا زیادہ اپنا وقت صرف کرتا ہے، لگاتا ہے کہ اس کے پاس نہ ذکر کا ٹائم بچتا ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کا ٹائم بچتا ہے. کوئی اس کے لیے فرائض کے بعد نفلی طور پہ کچھ کرنے کا ٹائم ہوتا ہی نہیں. اگر کسی سے کہتے ہیں کہ جی آپ روزانہ اتنا ذکر کر لیا کریں، آپ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، تو جواب ملتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وہ جس صبح کو نکلتے ہیں کام پہ تو شام کو چھٹی ہوتی ہے، واپس آتے ہیں تو اور بڑے کام کاج ہوتے ہیں، گھروں کے کام ہوتے ہیں، اور راتوں کو تو ویسے ہی نوجوان موبائل پہ لگے رہتے ہیں. تو پورا دن کام کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے ٹائم نہیں ہوتا اور رات کو موبائل کی وجہ سے ٹائم نہیں ہوتا. تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں بے برکتی آتی ہے، بے سکونی آتی ہے، بے اطمینانی آتی ہے. اس کے رزق میں پھر برکت نہیں نظر آتی، اس کے گھر میں اس کو برکت نظر نہیں آتی، اس کو اپنی زندگی میں کوئی برکت نظر نہیں آتی، وہ بھی پریشان ہوتا ہے. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ذکر کی محفل کرواتے تھے، بیان فرماتے تھے، لوگوں کو اللہ کے ذکر کے فائدے بتاتے تھے. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ یہ بیان فرما رہے تھے
اللہ کے ذکر کے موضوع پہ بیان تھا کہ اللہ کا نام لیں تو یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے فائدے سنا دیے کہ بھئی ایک اللہ اللہ کرنے سے بندے کو یہ بھی ملتا ہے، یہ بھی ملتا ہے۔ تو جب حضرت بیان فرما رہے تھے تو مجمع کے اندر وقت کا ایک مشہور سائنسدان ابو علی سینا وہ بھی موجود تھا۔ اب وہ تو عقل پہ چلنے والا آدمی تھا، سائنسدان تھا، وہ ہر بات کو اپنی عقل پہ پرکھتا تھا کہ عقل اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ اب اس کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کا نام لینے سے کتنے فائدے ملتے ہیں، نام ایک ہے اللہ اور فائدے بہت زیادہ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی عقل میں بات نہیں آ رہی تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے ایک سوال کیا، حضرت سے کہا حضرت آپ نے یہ جو بیان فرمایا نا مجھے سمجھ نہیں آیا، میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک نام لینے سے اتنا اثر ہوتا ہے، اتنی برکات ہوتی ہے، اتنی اس کی تاثیر ہے۔ تو جب یہ اس نے سوال کیا نا تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ نباز ہوتے ہیں، وہ نبض شناس ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا علاج کیسے کرنا ہے، اس کو سمجھانا کیسے ہے۔ حضرت کو تو پتہ تھا کہ یہ عقل پہ چلنے والا بندہ ہے، اس کو میں قرآن سے دلیل دوں گا تو یہ کہاں مانے گا، حدیث سناؤں گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو حضرت نے دوسرے انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور فارسی میں ایک جملہ بولا، فرمایا کہ خر اونچے دانی، ایک گدھے تجھے کیا پتا کہ اللہ کے ذکر کی برکتیں کتنی ہوتی ہیں، اللہ کا نام لینے میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، تجھے کیا پتا۔ جب یہ جملہ کہا نا اے خر اونچے دانی، جیسے ہی کہا نا تو اس ابو علی سینا کے ماتھے پہ پسینہ چھوٹ گیا، پسینے سے شرابور ہو گیا، اس کی کیفیت بدل گئی، حالت غیر ہو گئی۔ حضرت نے دیکھا تو حالت متغیر نظر آ رہی تھی، تبدیل تھی۔ تو فوراً حضرت نے پوچھا ابو علی سینا آپ کو کیا ہوا کہ آپ ابھی تو اچھے بنے کھڑے تھے، آپ ٹھیک ٹھاک تھے، آپ کی کیفیت کیوں بدل گئی؟ تو ابو علی سینا نے کہا حضرت آپ نے بڑی محفل میں مجھے لفظ ہی ایسا کہہ دیا کہ مجھے پسینہ نہ آئے تو پھر کیا آئے؟ آپ نے بڑے مجمع میں کہ جہاں لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، ان کے دلوں میں میری عزت اور وقار ہے اور عظمت ہے، تو آپ نے ان کے سامنے مجھے گدھا کہہ دیا، تو پسینہ نہ آئے تو پھر اور کیا آئے؟ حضرت نے فرمایا یہی بات تو تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ ایک گدھے کے لفظ میں اتنی تاثیر ہے کہ تجھے پسینہ چھوٹ گیا، یا اللہ کے نام میں اتنا اثر نہیں ہو سکتا کہ بندے کی زندگی بدل کر۔ اللہ کے نام کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن بندہ نام لے کر تو دیکھے نا۔ کسی نے کہا نا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ بندے کو جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا بندہ پھر اللہ کا نام لیتا رہتا ہے، لیتا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ ہمارے حضرت جی پیر و مرشد مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ میں نے بیان کیا، بعد میں بیعت کیا، لوگوں کو ذکر کروایا، دعا کے بعد ایک بندہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا حضرت آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، آپ جہاں بھی جاتے ہیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ کرواتے ہیں، ذکر کرواتے ہیں، اور کوئی اور کام آپ کا نہیں ہے۔ حضرت نے جب یہ سوال یہ بات سنی نا تو فوراً فرمایا او بھائی اگر آپ کے ذہن میں یہی بات ہے نا تو یہ بات کبھی قیامت کے دن میرے اللہ کو کہہ دینا، اے اللہ تیرا بندہ جو ہے نا جہاں بھی جاتا تھا لوگوں کو اللہ نہیں کرواتا تھا، کبھی آپ یہ کہہ دینا قیامت کے دن تو میرا کام بن جائے گا۔ پھر فرمایا ہم تو رٹیں گے اگرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو رٹیں گے اگرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ فرمایا ہم تو اللہ کے نام کے عاشق ہیں، ہم تو اللہ کا نام لیں گے، تم باتیں کرو یا نہ کرو، جو مرضی کہتے رہو، ہمارا تو کام یہ ہے۔ ہمارے حضرت جی کے بڑے بیٹے صاحبزادہ حبیب اللہ صاحب نے ایک دفعہ حضرت سے پوچھا، یعنی اپنے والد سے پوچھا کہ ابو جی ہر بندے کی کوئی چھٹی ہوتی ہے،
کوئی چھٹی کرتا ہے، کوئی اتوار کو کرتا ہے، کوئی جمعے کو کرتا ہے، تو آپ کی چھٹی کا دن کون سا ہے؟ کیونکہ حضرت مسلسل کبھی بیان کے لیے ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، مدرسے میں، کبھی باہر ملک میں، تو مسلسل اسفار ہے، کوئی چھٹی نہیں۔ تو پوچھا کہ آپ روزانہ یہی کام کرتے ہیں، ذکر کرواتے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو آپ کی بھی کوئی چھٹی کا دن ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میری چھٹی کا دن وہی ہوگا کہ جب میرا دنیا سے جانے کا وقت آئے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھے چھٹی کوئی نہیں، میں نے کام ہی کرنا ہے بس۔ وہ کہتے تھے کام کام کام، تھوڑا آرام، بس کام کرنے زیادہ۔ تو یہ اللہ کا نام لینا یہ بڑی برکتوں کا ذریعہ ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہوتا ہے، بندے کو سکون ملتا ہے، بندے کو اطمینان ملتا ہے۔ آج لوگ دلوں کا سکون تلاش کرتے ہیں، سکون کی پوریاں لینے جاتے ہیں بازاروں میں، دنیا کے دھندوں میں، گناہوں میں، گناہوں کے دھندوں میں، کوئی بدکاری میں لگا ہوا ہے، کوئی موبائل کے گناہ میں لگا ہوا ہے، کوئی غیر محرم سے باتیں کرنے کے اندر اپنے دل کا سکون تلاش کرتا ہے، کوئی کہیں پر جاتا ہے، کوئی کہیں پر جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی زندگی میں اپنے دل کا حقیقی سکون اور اطمینان کو تلاش کرنا ہے تو اس کو اللہ کے نام کے اندر ہی سکون مل سکتا ہے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب بندہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے نا، کانٹوں پہ بھی بندہ سو جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ بس لو لگی ہو پھر یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی ہمیں تعلیم دی کہ بھئی اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہوتا ہے؟ یہ ذکر کثیر جو فرمایا، تفسیر میں لکھا ہے اس آیت کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذکر الکثیر اللہ ینساہ ابدا، ذکر کثیر یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اور یہ صفت جس کو نصیب ہو جائے نا کہ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا ہو، اللہ کے ذکر میں لگا ہو، اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ دنیا میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی، اس ظاہری دنیا میں بھی اور روحانی دنیا کے اندر بھی وہ زندہ شمار ہوتا ہے، اور جو ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ مردہ ہی شمار ہوتا ہے۔ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا، یعنی تھا کوئی اللہ والا ہی، کوئی الہام جس کو ہوتا تھا، تو اس کو کشف کی نظر سے یوں نظر آیا کہ جیسے فرشتوں کی دنیا میں نا بات ہو رہی ہے کہ ابو الحسن نوری فوت ہو گیا، ابو الحسن نوری فوت ہو گیا، مر گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے یہ اپنی کشف کی نظر سے الہامی طور پہ یہ بات سنی، وہ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہو گئے کہ ابھی تو ابو الحسن ٹھیک ٹھاک تھے، تو ان کو کبھی مسئلہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ روحانی دنیا میں، فرشتوں کی دنیا میں، فرشتوں کے جہان میں یہ ابو الحسن نوری کا اعلان کیوں ہو رہا ہے کہ وہ فوت ہو گیا؟ وہ اللہ والے جو ہیں وہ چلے اور ابو الحسن نوری کے پاس پہنچے، دیکھا وہ تو ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جب گئے تو حیرانی کے ساتھ سوال کیا کہ آپ تو زندہ ہیں، میں نے ابھی آوازیں سنی ہیں کہ فرشتوں کے جہان میں جیسے اعلان ہو رہا ہے کہ ابو الحسن نوری فوت ہو گیا ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ وقت بتائیں کس وقت یہ آواز آئی تھی، تو انہوں نے وہ وقت بتایا۔ تو ابو الحسن نوری کہنے لگے ہاں اس لمحے میں
میں اللہ کی یاد سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوا تھا تو روحانی دنیا میں اعلان ہو گیا کہ ابو الحسن فوت ہو گیا ہے۔ دنیا میں اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا یہ روحانی دنیا میں بوجھ شمار ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، عزیز الحسن مجذوب، بڑے اللہ والے تھے، اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے ان کو روحانی دنیا میں بھی بڑا مقام ملا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے حضرات وقت کے جید علماء وہاں مجلس میں موجود ہیں، اور خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا یہ لطیفے کو سناتے تھے، لطیفے سنا کر محفل کو گرماتے تھے، ہنساتے تھے، مذاق کرتے تھے، لیکن تھے اللہ والے، ذکر کی کثرت بہت زیادہ تھا، کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایک دفعہ ان کی محفل لگی ہوئی ہے اور وہ لطیفے سنا رہے ہیں، ہم سارے لطیفے یعنی جو جائز حد تک، ناجائز نہیں، جائز حد تک جو کوئی ان کے ذہنوں میں ہوں گے مجلس کے اندر تھوڑا خوش طبعی پیدا کرنے کے لیے یہ لطیفہ سنا رہے ہیں اور سارے ہنس رہے ہیں ان کے لطیفے پہ، مفتی صاحب ہنس رہے، فلاں ہنس رہے۔ تو کچھ دیر گزری نا تو جب ان کی گفتگو ختم ہو گئی نا تو انہوں نے سب سے سوال کیا، بڑے بڑے حضرات تھے، سوال کرنے لگے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میں آپ کو ہنساتا رہا اتنی دیر میں اس دورانیے میں کوئی ایک بندہ آپ میں سے ایسا ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوا؟ ایک بندہ ہے کوئی آپ میں سے؟ پورے مجمع نے کہا جتنی دیر آپ ہمیں لطیفے سناتے رہے ہم اللہ کے ذکر سے غافل رہے، ہمارا تو ذکر کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ لیکن خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میری بات سنیں، میں جتنی دیر تمہیں ہنساتا رہا اس دوران ایک لمحہ بھی میرا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں تھا۔ اور یہ کیفیت کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہوتا ذکر کثیر سے ہے، ذکر کی کثرت سے ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، ہر لمحہ، ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہوتے تھے، آرام کے دوران بھی، نیند کے دوران بھی آپ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ ہماری نیند کیسی ہوتی ہے؟ ہم جب سو جاتے ہیں ہمارے خراٹے چلتے ہیں، ہمیں ہوش نہیں ہوتی، کوئی ادھر ادھر کوئی شور بھی ہوتا رہے کچھ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ایسی ہماری گہری نیند ہوتی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام آرام فرماتے تھے، نیند فرماتے تھے، لیکن نیند کے دوران بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر لمحہ اللہ کا ذکر فرماتے تھے؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، آپ کو قضائے حاجت کا تقاضا بھی ہوتا تھا، آپ اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے تھے، یعنی کہ ایسا موقع آتا تھا کہ جس موقع پہ بندہ ذکر نہیں کر سکتا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر لمحے ذکر فرماتے تھے؟ علماء نے فرمایا اصل میں ذکر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذکر لسانی ہوتا ہے زبان کا ذکر، اور ایک ذکر قلبی ہوتا ہے دل کا ذکر۔ فرمایا کہ زبان کا ذکر ہے یہ تو ہر لمحہ نہیں ہو سکتا، بندہ قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے وہاں ذکر نہیں کر سکتا زبان سے، بندہ کھا رہا ہے پی رہا ہے تو زبان سے ذکر نہیں ہو سکتا، کسی سے گفتگو کر رہا ہے تو زبان سے ذکر نہیں کر سکتا، لیکن دل کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ بندہ چاہے وہ قضائے حاجت کے لیے بھی گیا ہو، دل اس کا اللہ کی یاد میں چل رہا ہو تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ضمانت نہیں ہے۔ بندہ کسی سے گفتگو کر رہا ہو، زبان سے بات کر رہا ہے لیکن دل سے اللہ کا نام لے رہا ہے، دل کے اندر اللہ کا چل رہا ہے، یہ ضمانت نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔
بندہ کھا رہا ہے پی رہا ہے لیکن دل اللہ کی یاد میں چل رہا ہے. فرمایا ذکر قلبی ہر کبھی ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نا کہ آپ ہر لمحہ اللہ کا ذکر فرماتے تھے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ذکر قلبی ہر وقت کرتے رہتے تھے. دل آپ علیہ السلام کا چلتا رہتا تھا. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی نیند کے بارے میں فرمایا کہ جب میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں آرام کرتا ہوں فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. میری آنکھیں تو سوتی ہیں دل نہیں سوتا. میرا دل چلتا رہتا ہے دل اللہ کی یاد میں رہتا ہے. یہی وجہ ہے ہم جب سوتے ہیں ہمارا دل بھی سو جاتا ہے ہماری آنکھیں بھی سوتی ہیں ہمارا پورا وجود بھی سو جاتا ہے. لیکن نبی جب سوتے ہیں آرام کرتے ہیں تو ان کا دل نہیں سوتا صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں. ہم جب سوتے ہیں چونکہ ہمارا دل بھی سو جاتا ہے دل بھی سو ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں پورا وجود جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اسی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے سونے سے. لیکن نبی جب سوتے ہیں ان کی صرف ظاہری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا. نبی کے سونے سے ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا. یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. لہذا ذکر قلبی یہ بندہ ہر لمحہ کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں ذکر قلبی زیادہ سکھایا جاتا ہے. ہمارے ہاں جب ذکر کی ابتدا ہوتی ہے نا جب سبق شروع کیے جاتے ہیں تو پہلے دل کا ذکر کرواتے ہیں کیونکہ دل ایک ایسا عضو ہے. صحیح بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث ہے. فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے. فرمایا اذا صلح الجسد كله جب یہ لوتھڑا ٹھیک ہو جاتا ہے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. واذا فسد الجسد كله جب وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. فرمایا الا وهي القلب اشار بصدره فرمایا کہ خبردار سنو وہ جو لوتھڑا ہے وہ بندے کا دل ہے. دل یہ دل اگر سمجھ جائے پورا وجود سمجھ جاتا ہے. اگر دل بگڑ جائے تو پورا وجود بگڑ جاتا ہے. اس لیے ہمارے مشائخ دل پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. دل صحیح ہو گیا پورا وجود ٹھیک ہو گیا. اگر دل کے اندر ہی خیالات چلتے رہے بدکاری کے خیالات چلتے رہے گناہ کے خیال چلتے رہے یہ دل ہی گناہوں سے بھرا رہا اس دل میں غیر کی محبت رہی تو غیروں کا خیال رہا تو پھر اس دل کے بگڑنے سے وجود بگڑنا ہی بگڑنا ہے. اس لیے کسی نے کہا یہ دل بحر محبت ہے یہ محبت ہی کرے گا. یہ دل بحر محبت ہے یہ محبت ہی کرے گا. تو لاکھ بچا اسے یہ کسی پہ تو کرے گا. دل کو یا تو اللہ کی محبت سے بھر دیجیے اللہ کی محبت اس میں ڈال دیجیے اللہ کے نام کو اس کے اندر مضبوط کر دیجیے پھر غیر کی محبت نہیں آئے گی. اور اگر اللہ کا نام اس دل میں نہیں آئے گا پھر غیر کا خیال بھی آئے گا غیر کی محبت بھی آئے گی اور پھر دل بگڑ جائے گا. جب دل بگڑے گا تو زندگی میں بے سکونی بے اطمینانی پیدا ہو جائے گی. اس لیے ہمیں آج اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا دل کسی طریقے سے بچ جائے ہمارے دل کی حالت درست ہو جائے. یہ ہمارا یہ جو دل ہے یہ قلب سقیم نہ بنے. یہ ہمارا دل جو ہے یہ قلب سلیم بن جائے یعنی بیماری والا بیمار دل نہ بنے بلکہ صحت مند تندرست دل بن جائے. اور صحت مند دل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کی جائے. جب بندہ ذکر کی کثرت کر لیتا ہے نا دل کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کے اختیار کے بغیر ہی اس کا دل اللہ اللہ کے اندر لگا رہتا ہے خود ہی لگا رہتا ہے. اس کی عادت بن جاتی ہے پھر بندے کو تکلم بھی نہیں کرنا پڑتا سوچنا بھی نہیں پڑتا اس کا دل خود ہی چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے لیکن دل اس کا پھر بھی اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عبد الغفور مدنی عباسی رحمۃ اللہ علیہ. یہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہے. یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. یہ جو حضرت خاکوانی صاحب ہیں
مولانا ناصر الدین خالقانی صاحب، ان کے جو شیخ تھے مولانا سید علاؤالدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالسلام والے، ان کے جو پیر تھے نا وہ مولانا عبدالغفور مدنی عباسی تھے۔ یہ وہ اللہ والے ہیں، اللہ کا ذکر انہوں نے اتنا کیا اور لوگوں کو اتنا ذکر کروایا، اپنا دل بھی ذکر کے ساتھ زندہ کیا، لوگوں کے دلوں کو بھی زندہ کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ فوت ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی، جسم سے روح نکل گئی، تو ڈاکٹروں نے اپنی مشینوں کے ذریعے دیکھا کہ ان کا دل حرکت کر رہا ہے۔ دیکھنے میں ظاہر میں فوت ہو چکے تھے، ان کے جسم سے روح نکل چکی تھی، باقی سارا جسم ساکت ہے، بالکل ختم ہے، اس میں جان نہیں ہے، لیکن دل کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ حرکت کر رہا ہے، آواز آ رہی ہے۔ تو ڈاکٹروں نے فوراً کہا کہ یہ بزرگ فوت نہیں ہوئے، یہ زندہ ہے، اس لیے کہ ان کا دل حرکت کر رہا ہے، اور جس بندے کا دل حرکت کر رہا ہو وہ کیسے فوت ہو سکتا ہے؟ تو ڈاکٹروں نے تو یہ کہا، لیکن کوئی اللہ والے آئے، کوئی بزرگ آئے، انہوں نے جب دل کی حالت کو دیکھا تو دل اللہ 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 کر رہا تھا، اللہ کا نام لے رہا تھا، ذکر کر رہا تھا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا ڈاکٹر صاحب یہ بندہ، یہ بزرگ فوت ہو چکے ہیں، روح ان کی نکل چکی ہے، لیکن یہ دل چالو ہے، چل رہا ہے اللہ کے ذکر میں۔ جس دل نے اپنی زندگی میں ہزاروں دلوں کو زندہ کیا ہو وہ دل کیسے مر سکتا ہے؟ تو دل نہیں مر سکتا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے سلسلے کے ایک اور بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بھی ابوالحسن تھا، ایک خلقانی تھے اور ایک اور ابوالحسن تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہونے لگے نا تو ان کے کمرے میں ان کے قریب جو ان کے خادم جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے ان کو کہا کہ تم سارے کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا فوت ہونے کا وقت آ چکا ہے اور فرشتہ آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب باہر چلے جاؤ۔ تو روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم سارے باہر چلے گئے، دروازہ بند کر دیا، تھوڑی دیر گزری کہ ہم جب اندر آئے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت فوت ہو چکے تھے اور پورے کمرے سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی، پورے کمرے سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ ایسے اللہ والے بھی دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ذکر کی کثرت میں اللہ کی یاد میں گزارا ہے۔ ان کی مثالیں آج بھی موجود ہیں اور کتابوں کے اندر واقعات بھرے پڑے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے۔ ہم بھی اللہ کے لیے ایسی زندگی گزارے، ہماری زندگی میں ذکر کی کثرت ہو، اللہ اللہ کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد کرتے رہو گے میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ اے اللہ ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، ہم تو یوں کہتے ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، ہم تو یوں یاد کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں یاد کیسے کریں گے؟ تفسیر میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم مجھے آسانی کے لمحات میں یاد رکھو گے میں تمہیں تمہاری مشکل میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فرمایا جب تم مجھے خشکی میں یاد رکھو گے میں تمہیں تری میں یاد رکھوں گا، تم مجھے زمین میں یاد رکھو گے میں تمہیں آسمان میں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اللہ بھی اپنے بندے کو بھولتے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کے ذکر کی کثرت کریں، کوشش کریں ہمارا کوئی وقت اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرے۔ کام کاج کریں، مصروفیات میں رہیں، لیکن دل کے ذکر کو ایسا اس کی پابندی کریں ہم دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزاریں۔ ایک حدیث سنا کر میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے لیس یتحسر اہل الجنہ، فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو کسی چیز پہ کوئی حسرت نہیں ہوگی، کسی بات پہ شرمندگی پشیمانی نہیں ہوگی۔ فرمایا الا علی ساعۃ فرت بغیر ذکر اللہ، فرمایا قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے جنتیوں کو صرف ایک بات پہ حسرت ہوگی کہ جو لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا وہ اللہ کے ذکر کے بغیر کیوں گزر گیا؟ کیونکہ وہاں بندہ دیکھے گا وہ جی فلاں نے ذکر زیادہ کیا اس کا درجہ بلند ہو گیا،
فلاں کا اتنا درجہ بلند ہو گیا، کیوں؟ اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ تو یہ بندہ وہاں پر یہ حسرت کرے گا، کاش جو وقت، جو لمحات جو میں نے دورانیہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا تھا، کاش میں اس میں بھی اللہ کا ذکر کر لیتا، آج مجھے بھی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر درجات کی بلندیاں عطا فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی کثرت نصیب فرمائے، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو وابستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چونکہ ہماری ایک تو پہلی